اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ S1 سپورٹس کے ساتھ آپ کا میزبان عمران اللہ خان ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل ایشیا کپ کا فائنل میچ کھیلا گیا، دو روایتی حریف ٹیمیں آمنے سامنے رہی، پاکستان اور انڈیا کے مابین، لیکن آخری اوور کے اندر انڈیا نے ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد فتح حاصل کی اور ایشیا کپ کا 9ویں مرتبہ یہ ٹائٹل جیتنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ پاکستان کے پاس موقع تھا یہ ٹائٹل جیتنے کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ غلطیاں بار بار دہراتے رہے اور اس فائنل سے پاکستان بالکل ہی آؤٹ ہوا۔ ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم 190 195 رن بآسانی بنا لے گی، جب پاکستان کی 11 اوورز کے اندر 103 رنز تھے اور ان کی ایک ہی وکٹ گری تھی، اور وہ آؤٹ ہونے والے بلے باز تھے صاحبزادہ فرحان، جنہوں نے 57 رنز کی شاندار باری کھیلی اور انہوں نے اپنے ٹیم کے جیت میں ایک اہم کردار بھی ادا کیا اس ٹائم کے حساب سے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو فخر زمان نے 46 رن بنائے، سائم ایوب نے 14 رنز کی باری کھیلی۔ اگر پھر ہم سکور کارڈ کے اوپر نظر دوڑائیں تو کوئی ایسا بلے باز جو کسی فریم میں بھی نظر نہیں آیا کہ جو ڈبل فگر تک پہنچے اور پاکستان کی جیت میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ اگر ہم بات کریں سلمان علی آغا کی، محمد حارث کی، محمد نواز کی، شاہین آفریدی کی اور اس طرح دیگر جو بلے باز ہیں، حسین طلعت کی، تو وہ بلے باز آف کلر نظر آئے اور پاکستان ٹیم اس میچ میں مشکل میں آئی۔ لیکن پھر کم بیک کیا پاکستانی فاسٹ بولرز نے، جس طریقے سے انڈیا کے اگینسٹ انہوں نے وار کیا، اور وہ وار ایسا رہا کہ پاکستان ٹیم واپس میچ میں اور 20 کے مجموعی سکور پر 3 وکٹیں گری۔ انڈیا کی جو ٹاپ آرڈر کے پلیئرز تھے وہ تینوں کو ڈگ آؤٹ میں پہنچا دیا، لیکن پھر کہانی پھر سے بدلی اور وہی جو ہم دہراتے آ رہے ہیں، پاکستان ٹیم فیلڈنگ کے اندر آف کلر نظر آئی۔ سنجو سمسن کا کیچ گرایا وکٹ کیا حسین طلعت نے، پھر حارث نے ایک رن آؤٹ مس کیا، پھر اس کے بعد کپتان نے ہم محمد نواز سے 1 اوور کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے مواقع تھے پاکستان کے پاس کہ پاکستان کہیں نہ کہیں پہ اس جگہ پہ آ کے پاکستان وہ میچ جیت سکتا تھا، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی توڑی ہے۔ کپتان ہے سلمان علی آغا، اور سلمان علی آغا کی خود کی اگر پرفارمنسز دیکھیں تو اب تک 72 رن بنائے ہیں پورے ایشیا کپ کے اندر۔ ایز اے کپتان اگر آپ ایشیا کپ میں اس طرح پرفارمنسز دیں گے اور پھر آپ کے اپنے فیلڈنگ کے معیار کی بات کریں، آپ اپنی بیٹنگ کی بات کریں، آپ اپنی سکلز کی بات کریں، تو خدا را پاکستان کرکٹ پہ تھوڑا سا رحم تو کیجیے گا۔ اگر اس طرح کے پلیئرز کو آپ اتنے ویلیو دیں گے جس کی T20 کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، آپ لوگوں نے ان کو T20 ٹیم کا کپتان بنایا ہے۔ جن پلیئرز کا اگر آپ اسٹرائک ریٹ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ رضوان کا اسٹرائک ریٹ اتنا اچھا نہیں، تو پھر رضوان تو ابھی تک تو ٹاپ 10 کے بلے بازوں میں شامل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں بابر اعظم کا اسٹرائک ریٹ ٹھیک نہیں، تو کہاں پہ گیا آپ کا سائم ایوب جو مسلسل آف کرنا نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ نے اس کو بالر بنانا ہے تو پھر آپ بابر اعظم کے ساتھ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی پوری ٹیم کو ڈبو دیا ہے؟ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہمیشہ ہی یہی سلوک ہوتا رہا ہے۔ اگر ہم فاسٹ میں چلے جائیں، وہ انڈیا جو کبھی پاکستان سے جیتنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس جاتی تھی، اگر ہم 3 دہائی پیچھے چلے جائیں 90s کے دور میں اور پھر 2000 تک، تو انڈیا واحد ایک ایسی ٹیم تھی جب بھی پاکستان کا سامنا کرتی تھی تو وہ پہلے سے مائنڈ میں تھا ان کے کہ ہم میچ لوز کر جائیں گے۔ اب وہ دور ہے کہ ہم وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا میچ انڈیا کے ساتھ ہوا نہیں اور ہم ہارے نہیں، تو یہ سب کچھ ابھی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک پورا ایک چین ہے، جو ایک مافیا ہے کرکٹ کے اندر، جو نہیں چاہتے کہ ہمارے جو مین پلیئرز ہیں وہ آگے آئیں، جو نہیں چاہتے جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں کہ وہ آگے آئیں۔ عاقب جاوید نے کرکٹ کا بیڑا تباہ کر دیا ہے۔ عاقب جاوید جب سے آئے ہیں انہوں نے پاکستان کے کرکٹ کو دہانے پہ لے کر کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کی کرکٹ بجائے امپرومنٹ کے نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سلمان علی آغا کو آپ نے T20 میں ایز اے کیپٹن ڈال کے پاکستان کرکٹ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ سلمان علی آغا کے اوپر اب پوری سوشل میڈیا کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ سلمان علی آغا نے یہ جو کپتانی کی ہے، یہ جس طریقے سے یہ ٹیم کے اندر آئے ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ پاکستان اگر کرکٹ کی بہتری کے لیے چاہتا ہے کہ ہم T20 ورلڈ کپ میں جائیں اور ورلڈ کپ جیت کے آئیں، تو پھر آپ نے سخت ڈیسیجنز لینے ہوں گے، آپ نے اپنے پلیئرز کو چینج کرنا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ بہت سے پلیئروں کا سفر یہاں سے اختتام پذیر ہو جائے گا۔ محمد رضوان انشاءاللہ واپس آپ کو پاکستان ٹیم میں نظر آئیں گے، بابر اعظم واپس آئیں گے، شاداب خان تیاری کر رہے ہیں، نسیم شاہ ہمارے پاس بینچ پہ اگر دیکھیں تو ایسے پلیئرز موجود ہیں جو دنیا ان کے سامنے گھبرا جاتی ہے، دنیا ان کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تمام پلیئرز جب آئیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کی ٹیم کافی اسٹرانگ ہوگی، آپ کی ٹیم آن پیپر بھی اسٹرانگ ہوگی، اور گراؤنڈ کے اندر جب آپ کی ٹیم اترے گی
تو سامنے والی ٹیم پہ پریشر ہوگا کہ ہاں ہماری جو ٹیم ہے وہ کس طریقے کی ٹیم ہے اور پاکستان کی پرفارمنس کس طرح ہے۔ ایشیا کپ میں کافی اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھا، انڈیا کا نہ آنا، ٹرافی نہ لے جانا، پھر پاکستان کے ساتھ شیک ہینڈز نہ کرنا، یہ سب کچھ اسپورٹس مین اسپرٹ کے اگینسٹ آتا ہے۔ آئی سی سی کے قوانین کے مطابق یہ کرکٹ کے لاء میں بھی ہے کہ آپ لوگ اس طرح نہیں کر سکتے کہ یار آپ ٹرافی لینے نہ آئے اور آپ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کریں کہ اگر محسن نقوی صاحب جو اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں، جب وہ ٹرافی نہیں دیں گے تو کوئی آئی سی سی کا بندہ توڑی اس ٹائم ادھر موجود تھا کہ وہ آپ کو ٹرافی دے۔ تو یہ انڈیا نے تھوڑا سا اپنی کرکٹ کے اوپر اور کرکٹ کے حلقوں کے اندر ایک سوال سا پیدا کیا ہے کہ کیا اب ان کا رزلٹ آئے گا، کیا اس طرح اگر یہ ہوتا رہا تو یہ تو پھر کرکٹ نہیں ہوئی، یہ جنٹل مین گیم ہے۔ اگر آپ جنٹل مین گیمز کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے یا اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو کہیں نہ کہیں پہ پھر ہمارے کرکٹ کے ساتھ کیا ہوگا، پھر اس طرح دیگر ٹیمیں آئیں گی۔ اگر پھر ہم بات کریں انگلینڈ اور آسٹریلیا کی جو بگ بیش میں تو آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ گئے ہوں، نہ انہوں نے کبھی ٹرافی نہ ریسیو کی۔ اس طرح ہوا ہے سری لنکا اور آسٹریلیا کے مابین 1996 کے ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا کہ ارجنا راناٹونگا نے اپنی ٹیم کو منع کر دیا کہ آپ لوگ آسٹریلیا سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ تو یہ پھر سے وہ روایت 20 سے 30 سال بعد دہراتے ہوئے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہاتھ نہیں ملانے جائیں گے پاکستانی پلیئروں کے ساتھ۔ پھر پاکستان نے ان کا اپوزٹ جواب دیا، سلمان علی آغا پریس کانفرنس میں نہیں گئے۔ پھر فائنل میچ میں آپ نے دیکھا ٹاس سے پہلے جو ٹاس اچھالا گیا اور پہلے سے ہی کال کی گئی کہ ٹاس کس نے ون کیا، تو اس میچ میں بہت اگر مگر بھی تھا۔ آئی سی سی انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے ایک مافیا ہے اس وقت جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ٹیم آگے آئے۔ ہم نے ٹاس اگر آپ لوگ دیکھا ہو تو وہ ٹاس آپ دیکھیں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ٹاس پھینکنے سے پہلے ہی کپتان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بالنگ کرنی ہے۔ جو ریفری نے حیران ہو کے دیکھا ان کی طرف، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹاس جیت لیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر دیا کہ ہم بالنگ کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی شک و شبہات کا جو وہ ہے وہ عالم سے بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کرکٹ کے ساتھ۔ اگر اسی طرح رہے گا تو یہ تو پھر کرکٹ نہیں ہوئی، پھر تو آپ اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی اور گیم ایڈ کریں یا کوئی جوا کھیلیں تو وہ بہتر رہے گا۔ گراؤنڈ میں بھی آپ لوگ لڑتے رہتے ہیں، گراؤنڈ کے باہر بھی لڑتے رہتے ہیں، آپ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے لیکن آپ ان سے بیک فٹ پہ جا رہے ہیں۔ پھر آپ گراؤنڈ میں کہتے ہیں کہ پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، پاکستانیوں نے یہ کیا، حارث رؤوف نے یہ اشارہ کیا، صاحبزادہ فرحان نے یہ کیا۔ ان کے اوپر تو پلینٹیز لگ سکتی ہیں، کیوں انڈین ٹیم کے اوپر پلیئروں کے اوپر پلینٹی نہیں لگ سکتی؟ کل جو بمراہ نے کیا حارث رؤوف کو بولڈ کرنے کے بعد تو اس پہ پلینٹی نہیں لگ سکتی۔ یہ اور بہت کچھ ایسے سوالات ہیں اس ایشیا کپ کے اندر جو انہوں نے جنم لیے ہیں۔ اس سے یہ بات ابھی جاری ہے، سوشل میڈیا پہ بڑے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ سن رہے اور دیکھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرکٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی بڑے بڑے کرکٹرز نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا کرکٹ کے جو صف اول کے پلیئر ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ کو آپ کرکٹ کے گراؤنڈ میں اگر رہنے دیں تو یہ بہتر رہے گا۔ کرکٹ کے ذریعے سے ہی ہم فرینڈشپ کا ایک ماحول کریٹ کر سکتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، امن کا پیغام دے سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ایک ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت لڑتے رہیں جھگڑتے رہیں، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ جس طرح شعیب اختر نے کل کہا کہ یار ہم ہر وقت تیار ہیں انڈیا کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ہم انڈیا گئے ورلڈ کپ کے اندر، انڈیا کے اندر کھیلا، لیکن انڈیا پاکستان کے لیے نہیں آتا، پاکستان کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان پلیئر تیار ہے آئی پی ایل کھیلنے کے لیے، لیکن انڈین پلیئر پی ایس ایل کھیلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ اور بہت کچھ اس طرح کے سینیریوز ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ کرکٹ کے تھرو سے ہی ہم میسج دے سکتے ہیں۔ اگر ہم ہاکی میں دیکھیں پاکستان تو شیک ہینڈ بھی کرتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا بڑے ایونٹس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گل ملیں۔ آپ دیکھیں وسیم اکرم ہو گئے، کپل دیو ہو گئے، بڑے بڑے کرکٹرز ہیں، وہ ایک دوسری جگہ پہ بیٹھ کے کومنٹری کر رہے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں، لیکن جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں بہتری کی طرف جانا ہوگا۔ ہم نے ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ جانا ہوگا کہ یار ہمیں کرکٹ کو بہتر کرنا ہے۔ ہم نے اسپورٹس مینس کو بتانا ہے کہ ہم امن کے پیغام کے لیے، اور کرکٹ اور اسپورٹس جو ہے یہ امن سکھاتی ہے، ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہی ڈسپلن نہیں رہے گا تو آنے والے وقتوں میں ہمارے پلیئر کا پھر کیا ایٹیچیوڈ رہے گا، کیا ان کا رویہ رہے گا، کس طرح وہ اپنے کرکٹ کے سکلز کو، اسپورٹس کے سکلز کو امپروو کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے اسی جگہ سے سیکھنی ہے، اسی جگہ سے ہم نے اپنے کرکٹ کو امپروو کرنا ہے۔
تو خدارہ آپ لوگ برائے مہربانی ایک رحم کریں کرکٹ کے اوپر کہ آپ کرکٹرز کو کرکٹ کھیلنے دیں، ان کو سیاست سے دور رکھیں، ان کو سیاست میں نہ انوالو کریں۔ دیکھیں جی، انڈین کیپٹن کو منع کیا گیا کہ آپ ٹرافی لینے نہ جائیں، تو جب آپ ٹرافی نہیں لیں گے، بے شک آپ چیمپئن تو رہے لیکن ٹرافی تو آپ کو نہیں ملی، تو یہ کتنی بےزتی کی بات ہے، یہ کتنی شوق سا نیوز ہے پوری دنیا کے لیے کہ ایشیا کپ کی ٹرافی انڈیا کو نہیں ملی۔ اگر بعد میں آپ کو مل بھی جاتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کے سامنے اگر آپ کو ٹرافی دی جاتی اور آپ بعزت سے لے لیتے اور وہاں پہ 5 ورگ ہوتا، دیکھیں آپ جیت گئے، بے شک آپ نے اچھی کرکٹ کھیلی، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ غلط کرکٹ کھیلے، آپ نے بہتر کرکٹ کھیلی، آپ نے محنت زیادہ کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ایک چیز پہ زیادہ ہمیں یقین ہے، کہ بیلیو ہے کہ جو زیادہ محنت کرے گا پل اس کو ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے انڈیا ٹیم نے زیادہ محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جیت دی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے محنت کی ہوئی تھی تو ہم اس ٹائم تک ان تھے، لیکن بعد میں کہیں نہ کہیں پہ کولیپس ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں پھر سے یہی کہوں گا کہ کرکٹ کو آپ کرکٹ کے تھرو ہی رہنے دیں، ان کو سیاست سے دور رکھیں، کسی بھی سپورٹس کو ہم سب آپس میں بھائی ہیں، ہم سب آپس میں دوست ہیں، ایک فرینڈ شپ کا ماحول، ایک امن کا ماحول، ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت یہ منفی جو سوالات جنم لے رہے ہیں، ان کو ہم نے اگنور کرنا ہے، ان سب باتوں کو ہم نے اگنور کر کے ایک پازیٹیو میسیج کے ساتھ جانا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کے میجر ایونٹ لے کے آنے ہیں۔ ہم نے کرکٹ کی بہتری کے لیے، اسپورٹس کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو یہ 2 واحد ایسی کنٹریز ہیں، اگر آپ ان کو کرکٹ سے دور رکھیں تو پھر آپ دیکھیں آپ کی ICC بھی تھوڑی سی بیک فٹ پہ جائے گی کہیں نہ کہیں پہ۔ تو میں انڈین کرکٹ بورڈ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ لوگ ایک دوسرے کا بیک بنیں، ایک دوسرے کو ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ فرینڈ شپ قائم کریں اور ایک جرنی بنائیں۔ جس طرح پہلے ہم پاکستان ٹیم انڈیا جایا کرتی تھی، انڈیا کی ٹیم پاکستان آیا کرتی تھی، دیکھیں 2006 کے اندر ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں یہاں پہ میچ کھیلا گیا اور اتنا زبردست یہ ماحول تھا کہ سچن ٹنڈولکر آئے اور وہ حیران تھے کہ وہ جب بازاروں میں گھوم رہے تھے تو لوگ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کوئی ان کو چھپیاں دیتا تھا، کوئی ان کو کوئی اور چیز، تو ان کو بڑے طوائف دیے جاتے تھے۔ جب وہ لنڈی کوتل گئے تو وہاں پہ انہوں نے جب دیکھا تو کہ یہ پہاڑیوں کے بیچ جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بھی ماحول ایک ٹریڈیشنل تھا وہاں پہ۔ تو دیکھیں یہ جی جب پلیئر آتے ہیں تو یہ ایک میسج لے کے جاتے ہیں یہاں سے، اور وہ تھا ہاسپٹلٹی جو پاکستان کے اندر یہ ہمیشہ سے ہی مشہور رہی۔ تو ہمارا یہی ایک مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیوز تو لے کر آئیں۔ پاکستان ٹیم بے شک ہار گیا، لیکن اب پاکستان ٹیم کے لیے سفر ہے ورلڈ کپ کا۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے، اس کے لیے تیاری ہے، کہیں نہ کہیں پہ چینجز بھی نظر آئیں گے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ بہت سے پلیئروں کا یہاں پر سفر اختتام پذیر ہوگا، ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بہت سے پلیئر ٹیم میں رہیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹاپ کے کرکٹرز ہیں ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے، ان کی جگہ بنتی ہے اس ٹیم کے اندر، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کی ٹیم ادھوری ہے۔ اگر آپ نواز کے ساتھ اس طرح کریں گے کہ بڑے میچ کے اندر 1 اوور کرا کے ان کو سائیڈ لائن کریں گے، پھر اگر آپ کے پاس سائم ایوب نے اچھی بولنگ کروا رہے تھے، اس کا 1 اوور رہتا تھا، اس سے اوور کرواتے تو آپ میچ جیت سکتے تھے، بجائے اس کے کہ حارث رؤوف کو پینٹی لگ رہی ہے، اس کے باوجود بھی کپتان سلمان علی آغا اسی پہ بلیو کر رہے ہیں، اسی کے اوپر بولنگ کروائے جا رہے ہیں، اور پھر مڈ آف کا فیلڈر بھی آپ کا ٹائم کی وجہ سے آپ کے پھر پاور پلے بھی کروایا گیا، ایک فیلڈر آپ کا سرکل میں واپس میں آیا، تو وہیں پہ بھی آپ کو مشکل آئی۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ پھر سلمان علی آغا جو اس وقت انڈر پریشر ہے بہت زیادہ، اس کے اوپر تنقیدیں ہو رہی ہیں، تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے یہاں پہ آپ نے آ کے بتانا ہے، اپنی پرفارمنسز بتانی ہے، کیونکہ آپ نے ایشیا کپ کے پہلے میچ سے لے کر اور اب تک آپ نے صرف 72 رن بنائے۔ کل آپ غیر ذمہ دارانہ سٹروک کھیل کر آؤٹ ہوئے، اس ٹائم ضرورت نہیں تھی سٹروک کی، لیکن ونس اگین پاکستان ٹیم ایک ایسی پوزیشن پہ تھی کہ لوگوں کے مائنڈ میں تھا کہ پاکستان آج تو انڈیا کو بکار کے رکھ دے گا، لیکن کہیں نہ کہیں پہ وہ رنز اتنے نہیں بنے۔ پھر اس کے بعد پھر بولرز نے کمال کی بولنگ کی، پھر فیلڈر نے ساتھ نہیں دیا، تو پھر آپ کس طرح میچ جیت سکیں گے؟ تو یقینی طور پر کل میچ دیکھنے کے قابل تھا، بہت سے واقعات ہوئے، بہت سے کراؤڈ کے اندر بھی ہم نے دیکھے کہ لوگ آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، لیکن پھر اینڈ آف دا میچ وہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر سے وہی ایک میسج کہ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک پازیٹیو میسج، امن کا ایک پیغام۔ تو یہی ہمارا ایک سجیشن ہے، ایک پیغام ہے پورے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہمارے اس
S1 اسپورٹس کے پیج پہ یوٹیوب پہ جائیں، آپ اس کو فالو کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بتائیں کہ S1 اسپورٹس اس وقت خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان کا آواز بنتا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، والسلام۔